لیکن میڈیا، وہ آج ذہن کی ساری گیریں کھولنا چاہتی تھی۔ میڈیا میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ سر نے واقعی مرڈر کی ہے، لیکن کس کے کیے یہ نہیں بتایا گیا، نہ کبھی بتایا جائے گا۔ اور یہ مرڈر کیوں کیے گئے اسے چیف صاحب کلیئر کر چکے ہیں۔ پاپا جانتے ہیں کہ اس نے جہان کے پاپا کا پوچھا۔ جی معاویہ، پاپا اور دادو بیگم جانتے ہیں ساری سچائی کو، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ اور کوئی سوال؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ چمٹی نفی میں سہلا گئی۔ وہ میری دوست ہے نظارہ۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے بھائی کو سر کیوں کہتا ہے؟ اس کے کندھے پر سر کے معصومیت سے بولتی گویا اپنے سوالوں کی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک یہی پنک پارٹی ویئر ملبوس تھی، تو اسے کہنا تھا کہ میرا بھائی میرے شوہر کو ٹیوشن دیتا ہے۔ اس نے ماحول بدلنے جو اسے چھیڑا تو اس نے سر اٹھاتے اسے اپنے پرانے سٹائل میں گھورا۔ تم نے آج میری تعریف بھی نہیں کی، منہ بسوتے ایک اور شکایت آئی تو اس کی نگاہوں میں خمار سا اترنے لگا۔ وہ جو خود پہ کنٹرول کے بیٹھا تھا ضبط کھو گیا۔ ایکچولی یار، میں لفظوں سے نہیں عمل سے بتانا چاہتا تھا کہ تم کیسی لگ رہی ہو، اس لیے ادھر نہیں کی کہ تم آکورڈ فیل کرتی۔ اس نے سنجیدگی اور شرارت سے کہتے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ اس کا اندازہ اس قدر شدت لیے ہوئے تھا کہ اس کی سانسیں الجھنے لگی۔ اسے وقتاً محسوس ہوا کہ وہ اسے آج کیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اسے یوں ہی بہکتے خود میں کھوئے دیکھا تو اس کی شرٹ کا کالر جگڑتے گویا پیچھے ہونے کا اشارہ کیا کہ اب اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکا سا سائڈ پہ ہوا۔ اس کے سرخ چہرے اور بھیگے لبوں پہ گہری نگاہ ڈالی جو گہری سانسیں بھرتے اسے گوننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اتنی تعریف کافی ہے یا اور کر دوں؟ اسے یوں پزل دے کے اس نے مزید چھیڑا تو اس کا رنگ سرخ قنداری سیب کی مانند ہو گیا۔ تب تم بہت بے شرم ہو، اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس فسحو خیز لمحے کے سحر سے نکلنے کی کوشش کرتے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ اچھا چلو یہ تو بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کی باری آواز پہ جھلکتی شرارت پہ اس نے لب دباتے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ بہت برے، اس نے گویا اپنی اس شدت بڑی تعریف کا بدلہ لیا تھا۔ پریلی مہر دبیرہان، اس نے بویں اچکاتے اس کا رخ بدلتے بے یقینی سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ بے قابو ہونے لگی، لیکن اس نے منہ بناتے سر اسباب میں ہلایا۔ تو مطلب تمہیں مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا؟ اس نے صدمے اور غیر یقینی سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام دے مسکراتی آواز میں کہا۔ لگتا ہے نا اچھا، مجھے یہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ مجھے یہ ہونٹ اچھے لگتے ہیں جب یہ بولتے ہیں مسکراتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا خوبصورت ہے۔ مجھے یہ چہرہ اچھا لگتا ہے جسے روز دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اس کے نقوش کو چھوٹی وہ اچھوتے الفاظ میں بولتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ دل اچھا لگتا ہے جو میرے لیے دھڑکتے مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں خاص ہوں۔ اس نے اس کے کشادہ کثرتی سینے پر لب رکھتے مدہوشی سے کہا اور وہ ساکت سا اس کے امرت زد الفاظ کو جذب کرتا جا رہا تھا۔ مجھے پورا دبیرہان پیارا لگتا ہے جو مہر دبیر کو اس فخر میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ کسی کے لیے بہت خاص ہے، کسی نے اسے دعاؤں میں مانگا ہے۔ دھیرے سے کہتی وہ اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھتی خود کو اس کے سینے میں چھپاتی اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ تھینک یو میری جان اس خوبصورت احساس کے لیے، اسے خود میں بیٹھے اس نے جذبات سے چور پر شدت آواز میں کہا۔ نہ جانے وہ کب تک اسے یوں اپنے ہزار میں مقیدگی محسوس کرتا جب وہ ہولے سے کسمساتی بولی۔ ہان گھر میں کتنی خاموشی ہے نا؟ اس نے اس کیفیت سے نکلنے کو اس پرفسو ماحول کی خاموشی کو محسوس کرتے کہا کہ اس کی نگاہوں سے جھلکتے منہ زور تقاضے اسے بکھلا رہے تھے۔ ہاں خاموشی تو ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے جیسا میری ماما کی موجودگی میں پررونق ماحول تھا۔ اس نے اسے گھیرے میں لیے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے بے سادہ پوچھا کیا؟ میں چاہتا ہوں ویسا ماحول ہو جب ماما پاپا کے ساتھ ہم تینوں بہن بھائی کھیلتے تھے۔ جب میں چلنے لگتا تو میرے گرنے کے ڈر سے مجھے جب ماما تھام دیتی، میں چاہتا کہ وہ ممتا بڑا روپ میں آپ میں دیکھوں۔ اس نے سلگتے سنجیدہ لہجے میں پنپتے جذبے اور خواہش نے اس کے لبوں پہ فطری شرم و حیا کا تالا لگا دیا۔ تو پھر کیا خیال کرے اس اکیلے پن کا حل تلاش؟ اس نے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زبانی انداز میں کہا تو اس کا دل سینے میں ہچکولے کھانے لگا
اور رنگت تہکنے لگی۔ مم میں چینج سونے لگی۔ وہ بے ربط سا بولتی اس کے حساس سے نکلنے کو تھی جب وہ نرمی سے اسے تھامتے خود پہ جھکا تھا۔ ابھی نہیں چینج کرنا کہ میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، باریک خمار آلودہ لہجے میں کہتا وہ اس کی دھڑکنیں بکھیر گیا۔ نہیں ہان مم، میں نہیں سننا چھوڑے۔ میں تمہارا سر۔ اس کی بات پہ اس کے اوسان ہتا ہوئے اور وہ الٹا سیدھا بولتی مزاحمت پہ اتر آئی، اپنی پرانی دھمکی پہ آئی، لیکن اس کی پر شدت بڑی گرفت میں اس کی بے زور سے مزاحمت اور الفاظ دم توڑ گئے۔ وعدہ خلافی کرنے والوں کو میں سخت ترین سزا دیتا، سرد آواز میں کہتا، اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس نے ایک پل کو ہونک زدہ ہو کر ڈرائیو کرتے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ وائٹ کوٹ اتار کے لاپرواہی سے پچھلی سیٹ پہ پھینکا گیا تھا، جبکہ شرٹ کے کف کوہنیوں تک پھول کے وہ بکھرے بالوں اور بینچے ہونٹوں کے ساتھ دل میں اترتا محسوس ہوا۔ میں نے کون سی وعدہ خلافی کی؟ کسمساتے بھیڑ کو جلاتے اس نے بمشکل خود کو سوال پہ آمادہ کیا تو اس نے گہری تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کیا واقعی آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن سب کے سامنے آکورڈ لگتا نہ۔ اس کی نظروں پہ جذبت ہوتی وہ نظریں چراتی بولی، سب کے سامنے آکورڈ لگتا، اکیلے میں تو نہیں؟ اس نے اس کی بات پکڑتے سنجیدگی سے کہا تو وہ گڑبڑائی، ہاں نہیں میں مطلب آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ شرم سے جنجلاہٹ سے بولتی زور زور سے ویٹ کو جلانے لگی، اتنی دور سے تنگ کرنا مجھے پسند نہیں، وہ میرے بیٹے پہ میرا غصہ مت نکالیے۔ اس نے سنجیدگی زمانی سے کہا تو اس کا چہرہ شرم و حجاب سے تپ اٹھا۔ آپ کا بیٹا ہے تو پکڑے پھر اسے۔ خود ہی اس نے ناراضگی جتاتے ہوئے مقصد اس موضوع سے ہٹانا تھا۔ آپ میری ہیں تو یہ بیٹا میرا ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کے طنز کا جواب دیا۔ اس کی بات پہ وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ تو جو اپنا ہوا اس سے سزا تو نہیں دیتے نا؟ اس نے معصومیت سے کہتے گویا اس کا منہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایسی کوشش پہ اس نے گہری لو دیتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ باہر دیکھنے لگی۔ تو جو اپنا ہوتا ہے وہ ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ اس نے جوابی کارروائی کی تو وہ لاجواب ہوئی۔ اس سے پہلے وہ دونوں میں سے کوئی بولتا ویر نے رونا شروع کر دیا تو وہ بکھلا اٹھی۔ اس ڈریس میں وہ گاڑی میں بیٹھی اسے فیڈ نہیں کروا سکتی تھی اور اس کا فیڈر حالیہ کی چیزوں کے ساتھ زینی کے پاس رہ گیا تھا۔ حیدر اب کیا کروں؟ اس نے روحان سے ہوتے پوچھا کہ اس کا رونا اور تیز ہو چکا تھا۔ چپ میرا بیٹا، بس کرے، شاباش پلیز۔ اسے گود میں ہلاتے جلاتے وہ اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ادھر دے۔ گاڑی کے رکتے اس نے جب حیرت سے دیکھا تو اس نے اشارے سے اسے ویر کو تھمانے کا کہا تو اس نے خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اس کی حرکات دیکھنے لگی جو اب جلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا، جبکہ دل میں پریشان بھی تھی کہ اس کے دل میں نہ جانے کیا ہے کہ گارڈز وغیرہ کو بیچ کے خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتے گھر جا رہا تھا اور اب رات گہری ہو رہی تھی۔ گندے کام میرا پرنس نہیں کرتا نا، ماما کو تنگ نہیں کرتے، اسے پیار کرتے، نرمی سے چپ کروا رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ ویر اس کے پاس جا کے چپ ہو چکا تھا، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اس پرسکون فرحت آمیز منظر کو نظروں کے رستے رخ میں اتارنے لگی۔ آپ کی ماما کو تنگ کرنے کا پرماننٹ صرف مجھے ہے۔ اس کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اس نے سنجیدگی سے زمانی الفاظ کہے تو وہ گڑبڑاتے روح بدل گئی۔ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے معاویہ کو دیکھتے چڑ کے کہا، بیگم یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ کہ غلط بات ہے نا؟ اس نے لب دباتے اس کے خوشنما سراپے میں مسکراتی گہری نگاہ ڈالی۔ آپ بس چپ رہیں۔ اس نے اس کی مسکراتی نگاہوں لبوں سے جلاتے ہوئے کہا تو اس کا بے ساختہ کہہ چھوٹ گیا، ویسے یار مجھے اپنے بچوں پہ ترس آ رہا ہے۔ اس نے پھر سے شیرا دوست نے ہبکی سے اسے دیکھا، لیکن تادیر دیکھ نہ سکی کہ اس کی نگاہوں کی دل فریب اشارے اس کا خفا چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھیر گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ علیزے سے حالے کو لے تو آئی تھی کہ وہ اسے چپ کروائے گی، اگر زیادہ روئے تو فیڈر دے لے گی، لیکن اس نے وہ رونا مچا دیا کہ نہ وہ کسی سے فیڈر سے چپ ہوئی اور نہ کسی طرح سے بہلانے سے۔ اس کے اس طرح رونے پہ وہ بھی داڑے مار مار کے رو پڑی، اور تب سے اب تک وہ معاویہ کی باتوں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ بات مت کرے آپ مجھ سے۔ اسے کچھ اور سمجھ آئے تو اس نے ہفتگی جتاتے چینج کرنے کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف کیا، جب قدم اس کی آواز پہ رکے کدھر جا رہی ہیں بیگم؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی بات پہ اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑک اٹھا۔ آپ کو ضرورت کیا دیکھنے کی؟
کون سا ابھی دیکھنا یا پہلی دفعہ دیکھنا ہے؟ اس نے شکوا کرتے قدم بڑھایا تو اس نے نظر بڑھ کے سر تاپا انگوری اور میرون کڑھائی اور نیٹ سے مزین سٹائلش سوٹ میں ملبوس زیرنی کی پشت پہ نگاہ ڈالی جہاں اس کے گھنے بال بکھرے پڑے تھے۔ اس کا دوپٹہ بے بواعد سے اس کے بائیں کندھے پر لٹک رہا تھا۔ دراصل میری دور کی نظر بہت کمزور ہے، اسی لیے ذرا پاس آؤ کہ دھیان سے دیکھو۔ پہلے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آیا، اس نے لب دباتے شرارت سے کہا تو اس کے لہجے کی زبانیت نے جسم کا سارا خون گویا سمیٹ کر چہرے پر لا چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ یہ فضول باتیں مت کیا کریں۔ اس کی باتوں سے وہ ابھی بھی ہوا تھی، اس لیے خود پہ قابو پاتی پلٹ کے تنبیہ کرتی گویا ہوئی۔ اوکے، اس نے فوراً اسے رضامندی دی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ میں فضول باتیں نہیں، فضول حرکتیں کر لیتا ہوں، رائٹ؟ اس نے آنکھ دباتے کہا تو اس کا دل کان میں دھڑکنے لگا جبکہ سانسیں انتشار کا شکار ہونے لگی۔ شرم تو نہیں آتی؟ وہ جنجناتے اعصاب کے ساتھ رخ بدلتی بولی تو اس نے وہی چیتے لیٹتے ٹانگیں لٹکا اسے دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا یہ ہوا سا پورا حجاب سا روپ سے مزید شرارت پہ آمادہ کر رہا تھا۔ شرم کیسی بیوی ہو یار میری بیگم، اور شرم کرتا نہ تو میرے بچے اوپر بیٹھے مجھے کوس رہے ہوتے۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے اس کے فگر کو دیکھتے کہا تو وہ گڑبڑائے، دوپٹہ پھیلاتی بے بسی سے بولے، اگر آپ نے ایسی بات بند نہ کی تو میں رو دوں گی۔ اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، آپ جانتے ہیں مجھے کتنی پیاس لگتی ہے۔ اس نے پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتے مانی ہیزی سے کہا تو اسے لگا کہ وہ کہیں شرم سے ڈوب مرے جبکہ بدن سنسنا رہا تھا۔ میں زور سے چلا کے لالی کو بتا دوں گی کہ آپ تنگ کرتے۔ اس نے اس کی دھمکی دینے کی کوشش کی جس کا کچھ اثر ہو سکتا تھا، لیکن وہ ڈیٹ پن سے مسکراتا رہا۔ جی کو بتاؤ گی کہ مجھے کتنی پیاس لگتی ہے؟ اس نے آنکھیں نچاتے مصنوعی حیرت سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے لپکتے شرارت کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اے بیگم کیا ہوا؟ رونا مت پلیز۔ اس کی نم آنکھیں دیکھتا تڑپ کے سیدھا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا زیدنی؟ اس نے اس سے کندھوں سے تھم سے پوچھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر پریشان نہیں ہو سکتی۔ وجہ کچھ اور تھی، لیکن جو بھی وجہ تھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زینب کیا ہوا؟ آدمی اس نے اس کی آنکھوں میں جاگتے سنجیدگی سے کہا تو اس کا دل داغ سے رہ گیا کہ یہ اس کا ڈیبل روپ تھا جو وہ ایسے مخاطب کر رہا تھا کہ ابھی بھی اگر وہ نہ بولی تو مینشن میں سب کی صحتیں آ جانی تھی۔ وہ میں بچے بہت روتے، چپ بھی نہیں ہوتے، تو میں کیسے؟ وہ بات ادھوری چھوڑتی اس کے سینے پر سرکتی سسکنے لگی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا اور پھر گور کے اس کے اپنے سینے میں چھپے سار کو گورا۔ قسم سے دل کر رہا ہے دو زور کے لگاؤں، دل و جان نکال رہی تھی میری۔ وہ گھوٹتے ہوئے دانت پیس سے بولا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ بجائے میرا مسئلہ حل کرنے کی مجھے ماریں گے؟ انہوں نے سر اٹھاتے ہلکی سے کہا تو وہ اس کی بیکی نظروں میں ڈوبنے سے لگا اور ابھرنے کی ناکام کوشش کرتا وہ بے قابو ہوتے ان بیگے نین کٹوروں پہ لب رکھ گیا۔ کچھ بھی ہو میں تو الزام تمہیں ہی دوں گا، تم معصوم تو ہو مگر یہ تمہاری آنکھیں۔ اس کی حرکت پہ اس کا ایک پل کو ساکت ہوا دل اس کے لفظوں پہ ہچکولے کھانے لگا۔ میری جان ہم کس لیے آپ حکم کریں نا، ہم باقی ہر طرح کی نوکری چھوڑ کر آپ کی خدمت میں بلکہ بچوں کی خدمت میں ہی ماں وقت پیش رہیں گے۔ اس کی سر پڑتی رنگت آنکھوں میں جھلکتے شرم و حیا کے رنگوں کے ساتھ اترنے والے ہبکی کے رنگ دیکھتے سینے پہ ہاتھ رکھتے لوفرانہ سٹائل میں گویا ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ سنبھالیں گے نہیں اور تنگ کریں گے؟ اس نے اس کے ہتھیار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے کہا تو اس نے گرفت مضبوط کرتے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک مس کرتے کہا، نہ تنگ نہیں کروں گا کہ یہ کام میں صرف اپنی بیگم کے ساتھ کرتا۔ اسے دیکھتے وہ شرارتی مسکراہٹ سے کہتا، اسے بکھلا گیا، ہٹیے بڑے، مجھے چینج کرنے دے، اب میں تھک گئی۔ وہ مصنوعی تھکاوٹ چہرے پہ طاری کرتے بولی، ابھی سے تھک گئی جانم، ابھی تو جی بھر کے دیکھنا، پھر تمہاری بابی کے حصے کا سانگ تمہارے لیے گانا۔ کیا تم نے رو کے مجھے ایموشنل تو نہیں، ہاں رومانٹک ضرور کر دیا؟ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے بہت قریب کرتا شرارت سے بولتی۔ اس کی کان کی لو چومدہ شرارت سے بولا، مقصد صرف اس ماحول کو بدلنا تھا، اب گانا گائیں گے؟ اس کے بعد وہ اتنے حیران ہوئی کہ اس کی حرکت پہ شرمانا بھی بھول گئی کہ وہ انتہا کا رومانٹک ہونے کے باوجود کبھی بھی شاعری یا سالگرہ سے شغف نہ رکھتا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کا شعر کہنا اور ابھی گانا، وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہاں کیوں میں نہیں گا سکتا؟ اس نے آنکھیں نکالتے کہا، نہیں میں مطلب کہ واقعی آج معاویہ حسن شاہ، آج زینب معاویہ شاہ کے لیے گانا گائیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ دونوں بازو جماتے ارادہ ادائے ناز سے کہا، میری جان اگر آپ کی یہی تیور اور
ادائیں رہی نا تو گانا تو کیا میں تو نثر بھی نہ سنا سکوں، اس لیے ابھی ان اداؤں کو قابو میں رکھو، یہ نہ ہو کہ ان اداؤں سے میں بے قابو ہوتا تمہیں کچھ اس انداز سے قابو کروں کہ پھر تم پوری رات بے قابو۔ اس کو دیکھتا نان اسٹاپ شروع ہو گیا تو وہ شرم سے ہلکان ہوتی، اس کے لبوں پہ ہاتھ جما کے خدا کے لیے نہ کرے، وہ ہانسی ہو چکی تھی۔ ناٹ فیئر یار، نہ تو خود اظہار کرتی ہو نہ محبت کے مظاہرے کرتی ہو، نہ کرنے دیتی ہوں۔ اس نے روٹھے پان سے عزیز شکوہ دہرایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ آپ نہیں سدھر سکتے، اس نے سر جھٹکتے اس کا شکوہ ہمیشہ کی طرح اڑانا چاہا۔ محترمہ تھوڑا سا آپ بھی بھیگ جائیے تو بھلا ہو جائے گا ہمارا، دن رات رومانس کے طریقے بتاتا ہوں، مجال ہے جو کبھی عمل کر کے دکھایا ہو۔ وہ ہنسے کالے اور مائل انداز میں گویا ہوا تو وہ حیا امیز حفظ سے پڑ گئی۔ آپ ہی کافی ہے اس کام کے لیے، اس نے دھیمے سے کہا کہ یہ موضوع ایسا تھا جہاں اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی کہ وہ اظہار کی عملی اور فعلی معاملے میں بہت جذباتی اور بے باک تھا، جبکہ وہ کچھ کہنا تو دور کی بات اس کی شدت برداشت بھی نہیں کر پاتی تھی۔ نہیں نہ میرا دل کرتا ہے کہ تم بھی مجھ سے پیار کرو، اس نے جان بوجھ کے کہا۔ چومنا ہی ہے اگر مقصود تو ہم نظروں سے چوم لیا کرتے ہیں، لگا کے ہونٹ کسی کے دامن کو داغدار نہیں کرتے، اس نے دھیمے سے کہتے جان چھڑوانی چاہیے، لیکن اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہم محبت میں ایسی پابندیوں کے قائل نہیں، اس نے اپنے محسوس کھلتے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھرتی بولی جی اتنا تو جان اور سمجھ چکی ہوں آپ کو، شکر ہے سمجھ چکی ہے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ ہر سال بچوں کی آمد بغیر کسی سمجھ کے ہی ہو رہی ہے، جبکہ میں چاہتا کہ لوگ سمجھے ہم دی موسٹ رومانٹک کپل ہیں۔ اس نے پرتپش لہجے میں کہتے شرارت سے آنکھ دبائی۔ پلیز ماویہ، اس کی پلکیں جھک گئی جبکہ چہرہ شرم سے دیکھ اٹھا تھا۔ یہ اثر ہوتا بیگم میری محبت پہ تقریر کا، باتوں پہ ہی ٹوک رہی ہو، ابھی عمل تو باقی ہے۔ اس کے کالر بون پا انگلی پھیرتے اس نے سنسنی پھیلائی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتی وہ اسے بازو میں اٹھاتے بیڈ کی طرف لے گیا۔ نو ابھی آپ نے سانگ سنانا ہے، وہ گھبراہٹ میں چلا، لیکن وہ ہنستا ہوا انسنی کہتا اس نے نرمی سے بیڈ پہ لٹا کے تمہاری غلطی ہے یار، میں نے کب کہا تھا کہ اتنا ایموشنل کر دو کہ مجھے اور سجائی نہ دے۔ تو اس نے ہنستے ہوئے سارا الزام اس پہ ڈالا تو اس نے سارا معاملہ سمجھ تو اسے گوننا چاہا، لیکن اس کی نگاہوں کی پرجوش چمک نے اسے دوبارہ سے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے ملائم ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ انگلی سجاتا اسے ٹو گیا۔ حسن ہر بار شرارت میں بہلکتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے تو عشق کی سڑ جاتی ہے۔ پرفسو باری لہجے میں کہتا وہ اسے مورد الزام ٹھہرا تو اس کی ٹھہری دھڑکنوں کو پاگل سا کر گیا۔ اسے خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کے اس کا دل اچھل کے حلق میں آ سمٹا۔ ابھی تو کوئی معافی نہیں، بہت دنوں سے بچتی ہی ہیں، لیکن ابھی اپنی اداؤں سے تم نے مجھے پاگل کیا ہے۔ کس نے کہا تھا اس قدر سجو سمرو؟ اس کے لبوں پہ لگی لپسٹک وہ انگوٹھے سے پھیلاتا اس کے ہونٹ دہکا گیا۔ وہ اس وقت اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ یہ تک نہ کہہ سکی یہ ساری تیاری اس نے پاس کھڑے ہو کے کروائی ہے، اور پھر اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہ اسے جذبات کے شوریدہ سمندر میں بھگونے لگا، جبکہ وہ اس کے اس سمندر میں ڈوبتی اس کی شدت ساتھی بکھرتی چلی گئی۔ دونوں کی ایک تال میں دھڑکتے سانسیں اور مہک سے سجا کمرے کا فسو ماحول اس کے جذبات میں اور شدت ابار رہا تھا، جنہیں سہتی وہ کبھی بکھرتی جاتی اور کبھی اس قدر محبت پہ مان و فخر میں ڈوبتی جاتی۔ پھر کیا کیا تھا علیزے اس پنشمنٹ کا؟ زوریز کی مہندی سے ایک روز قبل اور اس فنکشن کے 1.5 ہفتے بعد علینا نے کال کے دوران پوچھا تو پل کو وہ سر پٹا گئی کہ وہ سامنے ہی براجمان فال کی ورک گردانی کرتا گہری سوچ میں تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر گہری سوچ کے تانے آ کے اس کے وجود سے لپٹتے تھے۔ کچھ بھی نہیں، اس نے نپے تلے انداز میں کہا کہ اس دن سب جانتے تھے اس نے گھر جا کے ڈیڑھ پورا کرنا تھا، اس لیے تب سے ہر کوئی اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ٹھیک سے بتاؤ ورنہ میں جہان بھائی سے پوچھ لوں گی، انہیں دھمکی دیتے کہا تو وہ ایک نظر بیڈ میں سوئے بچوں پہ جبکہ دوسری نظر اس بے خبر بنے وجود پہ ڈالی، اور پھر ہولے سے اٹھی اور ٹائلس کی طرف چہل قدمی کی سے انداز میں ٹہلتی ٹائلس کے دروازے کی طرف گئی کہ یہ تھوڑا سا جہان سے ہٹ کے تھا۔ وہ بچے بہت رو رہے تھے، ماما کہتی ہے کہ نظر لگ گئی ہے، اس لیے
پھر میں کہا کہ ولی کی شادی پہ اس نے سے مین بات بتائی اور کن اکیو سے نگاہ کچھ فاصلے پر پڑے سیاہ گرے صوفے پر بڑا شرم بلکہ ترس کھالو معصوم شوہر کو ترسا رہی ہو۔ علینا کے انداز لتاڑ پہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ان کی پکا چوڑی، آپ اپنا بتائیے کہ کب آ رہی ہیں آپ لوگ۔ اس نے موضوع بدلا تو وہ اس سے اپنا پروگرام بتانے لگی اور پھر 2-4 منٹ تک فون بند ہو گیا۔ حید اس نے اسے متوجہ کرنا چاہا تو اس نے سر فال میں ہی گساتے جواب دیا اس کے اس قدر رکے پکے جواب ہے اس کے دل پہ چوٹ پڑی۔ ادھر دیکھیے نا میری طرف، اس نے زور دیتے کہا کہ وہ جو ہر پل اس کی محبت اور نظروں کے حصار میں رہتی اسے کہاں گوارا تھا ایک پل کو بھی یہ انداز تغافل۔ ہاں بولیے، اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھتے دوبارہ سے نظریں فائل پہ رکھی تو اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور اس کی فائل اس کے ہاتھ سے لیتی پٹہتی اس کے سامنے پڑی ٹیبل پہ بیٹھ گئی، این اس کی نگاہوں کے سامنے جو کہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، نہ میری بات سن رہے تھے، اس نے ہلکی سے شکوا کیا تو اس نے سر تپا گہری نظروں سے ریسٹ کلر کی سمپل مگر سفید نفیس سے سوٹ میں ملبوس اپنی بیوی کو دیکھا۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور بات بھی سن رہا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے تسلی دی، لیکن وہ تو اس کی بے توجہی سے واقعی خفا تھی۔ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، اس نے بات دہرائی تو اس نے مسکرا کے ساتھ ہم کرتے گویا غلطی تسلیم کی تو وہ ایک عجب سے فخر میں مبتلا ہوتی مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ پہ جھلکتے مان اور محبت و معصومیت میں وہ جی جان سے قربان ہوا۔ ایک بات مانے گی، اس نے اس کے براؤن قمیض میں جگڑے سینے پر ٹکائے جماتے ہونے سے بولا، کیسی بات ہے؟ آپ اپنی چمکدار آنکھیں اس کے گلابی روشن چہرے پہ گاڑی سے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا، آپ ایسے تو مت دیکھے نا۔ اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے گھبراتی وہ بول اٹھی تو اس نے بے ساہتا امڑنے والے کہکے کو ضبط کرنے کو لب دانتوں تلے دبائے۔ میری نظریں آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے اور نہ دیکھنے کے شکوے بھی کرتی ہیں۔ ناٹ فیئر۔ اس نے ہلکا سا اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دیتے کہا تو وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکی تو اس نے ہمار آلودہ باری آواز میں کہا تو اس کے دھڑکنیں تیز ہوئے اور اسے اندازہ ہوا کہ واقعی اس نے اس کے سامنے بیٹھ کے غلطی کی ہے۔ اس کے نگاہوں کی چمک برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ کہتے ہیں کہ چاہنے والے مرد کی آنکھ سے آنکھ ملانا مشکل ترین کام ہے، وہ مرد بھی جب جہان حیدر شاہ جیسا شاندار ہو تو پھر آنکھ ملانا ہی آنکھوں کی چمک اور لبک برداشت کرنا بھی مشکل ترین کام ہے۔ لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر بھی دیکھیے، اس نے جلدی سے کہا تو اس نے فوراً حکم بجا لاتے نظریں گھمائی، مجھے شاپنگ کرنی ہے، آپ کے ساتھ شاپنگ سینٹر جا کے۔ اس نے آخری الفاظ پہ زور دیتے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو وہ نرمی سے اسے دیکھتی گویا حکمیاں کہہ رہی تھی، کیا چاہیے آپ کو، آپ بتا دیں سب آ جائے گا۔ اس نے حسب معمول جواب دیا کہ جس فیملی سے ان کا تعلق تھا وہاں وہ شاپنگ کے لیے نہ جاتا تھا بلکہ ہر چیز گھر تک پہنچ جاتی تھی آرڈر کے بعد۔ نہیں نا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن علیزے میں کیسے؟ اس نے اسے دیکھتے سمجھانے کے لیے الفاظ تراشے لیکن وہ بات کرتی بولی، مجھے نہیں پتا۔ اس نے سے پوچھا تھا کہ آپ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کبھی مجھے شاپنگ کے لیے نہیں لے کے گئے۔ میں ولی ساتھ بائک پہ جا بیٹھ گئے گول گپے کھانے جاتی تھی، لیکن آپ کبھی اکیلے بھی نہیں لے کے گئے، کہیں انجوائے کرنے بھی نہیں لے کے گئے۔ وہ نروٹھے انداز میں کہتے شکوا کرتے اسے بھرپور انداز میں ٹٹکا گئی، لیکن آپ جانتی ہیں نا یہ سب مشکل ہے میرے لیے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے نہیں بتا، بس مجھے لے کے جائیے۔ اس کی شرٹ کا بازو کھینچتی تھی، ضد کرتی بولی تو اس نے سر تپا اسے گہری نظروں سے دیکھا، کدھر جانا؟ اس نے گہری سانس بھرتے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہر جگہ وہ شوہر سے بولی، چلیے ریڈی ہوں، آپ کو بائک کی سیر کروا کے آپ کے شکوے کم کروں۔ وہ صوفے سے اٹھتا سنجیدگی سے اسے کہتا حیران کر گیا۔ وہ حیران ہوئی لیکن وہ اسٹڈی روم میں جاتا بولا، only 7 minutes you have to go for a drive۔ وہ اسے حواس باہتا کرتا چلا گیا کہ اس سے سب چیزیں سیٹ کروانی تھی۔ بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہ بلیک جیکٹ، بلیک مفلر گلے میں گرد لپیٹے سیاہ جاگرز پہنے وہ صحیح معنوں میں بائک ڈرائیو کے لیے ریڈی تھی۔ اور یہ مشورہ اسے پپو چچی نے ہی دیا تھا، بھابھی ناٹ فیئر یار، آج میری مایوں ہے اور آپ شوہر ساتھ انجوائے کرنے جا رہے ہیں، اپنے بال بچے گھر میں چھوڑ کے۔ سوری سنجی آواز میں دہائیاں دے رہا تھا جبکہ وہ کھلکھلا اٹھی، تو آپ کی شادی پہ میں کیا پرانے ڈریسز میں جاؤں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ ہنس دیا، نہ کرے، میں تو جیسے جانتا نہیں کہ کتنے
پرانے ڈریس ہیں۔ اس نے تنزیہ کہا تو وہ چمکے، لیکن جلد ہی باہر سے پیغام آیا کہ جہان بلا رہا ہے، تو وہ ماما کی گود میں پڑے حالے اور وی کو چٹا چٹ پیار کرتے باہر کو لپکی، جہاں وہ حسب توقع رفت سے خلی میں چہرے کو سیاہ رومال میں ڈانپے بائک پہ ریڈی بیٹھا تھا۔ اسے یوں دیکھے اس قدر خوشی سے زور زور سے درک رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چوری چوری ڈیر پہ جا رہی ہوں۔ اسے شان سے جگڑے وہ شرارت بولی اور پھر خود ہی اپنی بات پہ مسکا دی۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلیں گی میرے ساتھ ڈیٹ پہ؟ اس نے ہلکی سی گردن گھماتے اسے زمانی انداز میں چھیڑا، تو اس کے الفاظ کی زمانیت پہ وہ ہلچل سی ہوتی اس کا سر اپنے ہاتھ سے ہی پڑے کرتی بولی، دے کے چلائیے۔ اچھا خاصا وہ خود کو کنٹرول کرتی تھی، لیکن وہ جو ہی غیر محسوس انداز میں اسے دہلا دیا کرتا تھا۔ اوکس نے فوراً سر ہم کرتے اسپیڈ سے بائک چلانا شروع کی، تو وہ بکھلا اٹھی۔ کیا کار ہے، آرام سے چلائیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تھامے، وہ گھبراتی بولی، بولی تو کہا کہ دھیان سے بائک چلائی اور میں ایسے ہی دھیان سے چلاتا۔ وہ سنجیدگی سے غیر سنجیدہ الفاظ میں بولا کہ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتے وہ شاپنگ مال تک پہنچ چکے تھے۔ شادی ڈیلے نہیں ہو سکتی؟ اس کے جھجکتے جملے پہ وہ پل بھر کو ٹھٹکا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس ظاہر کی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، تو اس کا دل سکڑ کے ایک پل کو سمٹا۔ آپ غلط سمجھے، میرا مطلب تھا کہ اس نے راحت دینی چاہی، لیکن وہ بات کاٹتے بولا، اب مجھے صحیح سے مطلب سمجھاتے ہوئے اس طاہر کی وجہ بھی بتا دے۔ اس نے اب کے تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ ملامت بھی لائی کہ اس سے لگ رہا تھا وہ بزر ہو چکی، جبکہ اس کی فرمائش پر اس کا دل پریشان ہو چکا تھا، بلکہ اس کی وجہ کے بارے میں جانتے ہوئے اس کے دل میں کسک سی جاگنے لگی کہ اہم مایوں کے دن اس کا شادی کو ڈیلے کرنا پریشانی کریٹ کر رہا تھا۔ وہ میں اس لیے کہہ رہی کہ میری اسٹڈی، اس کی آدھی بات پہ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا بے ساہتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی اسٹڈی میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہوں یا ادھر سے کوئی اور؟ اس نے ٹھہرے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں، مجھے کسی سے کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ مجھے ڈسٹر وہ جھجکتے ہوئے زبان دانتوں تلے دباتی آنکھیں میں تھی خود کو کوسنے لگی، جبکہ اس کی اس بے احتیاطی پہ اس کے لب بے ساہتا ایک خوبصورت مسکراہٹ میں ڈلے۔ ریلی آپ کو لگتا ہے کہ میری موجودگی آپ کی اسٹڈی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے؟ اس نے مسکراتے لہجے میں شرارت سے کہا، تو وہ چمکی، بلکہ سرخ رخساروں پہ یک لہجہ سایہ فگن ہوئی۔ ایسی بات نہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی، تو کیسی بات ہے؟ آپ بولے، ریلیکس ہو کے بیٹھا اسے تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا۔ زوریز پلیز، وہ بے ساہتا بول اٹھی، اس کے علاوہ کوئی ایشو تو نہیں؟ وہ فوراً اسے بیشتر سیریس ہوتے بولا، نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ جھجکتے ہوئے بولی، اوکے دین ریلیکس ہو کے تیاری کریں۔ اس نے بات ختم کرتے نرمی سے کہا، اور میری موجودگی آپ کی اسٹڈی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے؟ اس کی بات پہ وہ سٹپٹائی، میں پوچھ نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ اسے اچھا خاصا حواس بہتا کاٹ گیا، اور اسی کیفیت کے ہاتھوں اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا، جبکہ وہ اس کی کیفیت کو سوچتا تا دیر مسکراتا رہا۔